بتا دیا، کیسی ماں ہونی چاہیے جناب فاطمہ نے بتا دیا، کیسی بیٹی ہونی چاہیے یہ جناب فاطمہ زہرا نے بتا دیا۔ مگر علماء لکھتے ہیں کہ ایک کردار ایسا تھا کہ جسے جناب فاطمہ زہرا نے نہیں بتایا، یعنی بیٹی کیسی ہونی چاہیے جناب فاطمہ نے بتا دیا، بیوی کیسی ہونی چاہیے جناب فاطمہ نے بتا دیا، ماں کیسی ہونی چاہیے جناب فاطمہ نے بتا دیا، مگر ایک بہن اور بھائی کا کردار ایسا تھا کہ جناب فاطمہ اس کردار سے محفوظ تھی، تو خدا نے جناب زینب جیسے شخصیت کو خلق دیا کہ ایک بھائی اور بہن کی محبت کیا ہوتی ہے۔ یہ جناب زینب نے آ کر بتایا کہ ایک بھائی اور بہن کی محبت کیا ہوتی ہے۔ ارباب اعزاز، جب بھی امام حسین کی خدمت میں جناب زینب آتی تھی، جیسے ہی جناب زینب امام حسین کی خدمت میں آتی تھی، تاریخ کہتی ہے امام حسین جناب زینب کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، ایک بہن کے احترام میں۔ تاریخ یہ لکھتی ہے واقعہ کربلا سے پہلے ایک دن جناب مولا عباس کو جناب زینب بلاتی ہے، جناب زینب کے سامنے مولا عباس تو غلام کی طریقے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جناب زینب کہتی ہے اے بھیا، بابا مجھ سے کوفے میں کہا کرتے تھے کہ تیری چادر چھینی جائے گی، بازوؤں میں رسم بدلی جائے گی۔ بھیا عباس، سوچتی ہوں کہ جس کے 18 بھائی ہوں، جس کے 18 بھائی ہوں، اس کی مجالس اس کے ہاتھوں میں رسم بات ہے۔ مگر ارباب اعزاز جناب زینب کہتی ہے جب جناب عباس پانی لینے کے لیے مشق سکینہ لے کر دریا کی جانب روانہ ہوتے ہیں، تو جناب زینب جناب عباس سے کہتے ہیں اے بھیا عباس، اب میں سمجھ گئی کہ میرے بابا کیوں کہتے تھے کہ تیرے ہاتھوں میں رسم بندھے گی، تیرے سر سے چادر چھنے گی، کہ اے بھیا میں سمجھ گئی اب تم بھی کربلا کے میدان میں مشق سکینہ لے کر پانی کے لیے جا رہے ہو، شاید واپس آؤ نہ آؤ، لیکن جب تک اے بھیا عباس تم تھے تو مجھے اعتبار تھا، یقین تھا کہ میری چادر کا محافظ موجود ہے، لیکن اے بھیا عباس آپ بھی جا رہے ہو، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے ہاتھوں میں رسن ضرور بدے گی، میرے سر سے ضرور ندا چھنے گی۔ جناب عباس علیہ السلام مشق سکینہ کو لے کر دریا میں جانے چلتے ہیں، اور ادھر سکینہ علیہ السلام، سکینہ سلام اللہ علیہ بچوں سے کہتے ہیں اے بچوں گھبرانا نہیں، کیونکہ اب میرا چچا عباس میرا چچا عباس ضرور پانی لے کر آئے گا۔ تاریخ کہتی کہ 35 بچے ایسے تھے کہ جناب زینب نے سب کو سنبھال کے رکھا تھا، جناب سکینہ نے سب کو سنبھال کے رکھا تھا کہ اے بچوں گھبرانا نہیں، اے بچوں پریشان نہیں ہونا، اب میرا چچا عباس پانی لینے کے لیے گیا، میرے چچا عباس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اور جناب عباس دریا کے کنارے پہنچتے ہیں، دریا کے کنارے پہنچتے ہیں، دریا مشق سکینہ کو بھرتے ہیں، مشق سکینہ کو بھر کر ترائی کی جانب آتے ہیں۔ ارباب اعزاز جیسے ہی ترائی کی جانب آتے ہیں، جو بھاگی ہوئی فوج تھی ایک مرتبہ سمٹ آتی ہے، تو ایک ظالم آگے بڑھتا ہے، جناب عباس کے ایک بازو کو شہید کرتا ہے، جناب عباس مشق سکینہ کو دوسرے بازو میں لیتے ہیں، مگر ایک لعین اور آگے بڑھتا ہے، اس نے جناب عباس کے دوسرے بازو کو شہید کیا۔ جناب عباس کہتے ہیں اے میرے اسب باوفادار، بس تم مشق سکینہ کو خیمے تک پہنچا دے تاکہ حسین کی بیٹی پیاسی نہ رہے، جو بچے العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، میں ان کی پیاس کو بجھا دوں، مگر یہ جملہ سوچتے رہتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک لعین آگے بڑھتا ہے، ہرملہ آگے بڑھتا ہے، اپنے تیر سے مشق سکینہ کو چھیدتا ہے، مشق سکینہ کا پانی زمین پر گرتا ہے، شاید جناب عباس کی آس ٹوٹ جاتی ہے، جناب عباس گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک عالم دین ہے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کو دیکھتے ہیں، اور جناب سیدہ کہتی ہے اے ذاکر، اے خطیب، تم پوری دنیا میں جب میرے بیٹے کے مسائل پڑھتا ہے، کربلا کے مسائل پڑھتا ہے، مگر میرے ایک بیٹے کے مسائل کو نہیں پڑھتا۔ وہ ذاکر کہتے ہیں اے شہزادی، میں حسین کا ذکر کرتا ہوں، اکبر کا ذکر کرتا ہوں، قاسم کا ذکر کرتا ہوں، اور محمد کا ذکر کرتا ہوں، تمام شہداء کا ذکر کرتا ہوں، عباس کا ذکر کرتا ہوں۔ جناب شہزادے اس ذاکر سے خواب میں کہتی ہے اے ذاکر، تو میرے لال عباس کا ذکر نہیں کرتا ہے۔ جناب ذاکر کہتا ہے اے شہزادی، میں عباس کا بھی ذکر کرتا ہوں، مگر جناب شہزادی کہتی کہ میرے بیٹے عباس کے ایک مصائب ایسے ہیں کہ تو
کہتا ہے بیوی ایسے